خوف کے مارے میرا حال برا ہو گیا تھا۔ بتاتا ہوں میں بری طرح چیخ پڑا تھا، کیونکہ میں جان گیا تھا کہ وہ دونوں نہ صرف لالچی اور مکار ہیں بلکہ حد سے زیادہ غلیظ بھی ہیں۔ وہ میرے ساتھ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے، اور اس وقت میں ان کے رحم و کرم پہ تھا۔ وہ پیسے جو میں نے بینک سے نکلوائے تھے، اس کا پتہ میں نے انہیں دے دیا تھا۔ وہ میرے ہی گھر کے خفیہ لاکر میں تھے۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے میرے سامنے سے چلے گئے، اور میں آنسو بہا رہا تھا۔ میری بیوی کا چہرہ پھر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ کاش وہ کسی طرح لوٹ آتی اور مجھے اس دلدل سے نکال دیتی۔ اس کی آواز میری سماعتوں میں گونج رہی تھی۔ منجیت، کتنی بار کہا ہے مجھ سے چھپ کے کچھ نہ کیا کرو۔ جب ڈیڈ مجھ سے سوال کرتے ہیں تو میں ایک دم پریشان ہو جاتی ہوں۔ میری اور تمہاری ریپوٹیشن اس طرح سے خراب ہو رہی ہے۔ ڈیڈ کو لگتا ہے کہ تم مجھے دھوکہ دے رہے ہو۔ شادی کے 1 مہینے بعد ہی میری بیوی نے مجھ سے یہ بات کہی تھی، اور میں نے غصے میں اور ناراضگی میں اسے دیکھا تھا۔ کیا ساری زندگی مجھ پہ شک ہی کرتی رہو گی تم؟ مجھے تم سے اور تمہارے باپ سے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ میں تم سے محبت کرتا ہوں من پریت، اسی لیے تم سے شادی کی ہے۔ تم چاہو تو سب کچھ مجھ سے واپس لے سکتی ہو۔ یہ لو۔ میں نے خود ہی گاڑی کی چابیاں اس طرح اس کے آگے بڑھائیں کہ وہ شرمندہ ہو گئی۔ میرا مطلب یہ نہیں تھا منجیت، میں تو بس یہ کہہ رہی تھی کہ بابا پوچھ رہے تھے کہ تم نے بینک سے پیسے نکلوائے ہیں کیا۔ وہ کچھ ہچکچاتے ہوئے وہ سوال کر رہی تھی جس سے میں خود بھی گھبرا رہا تھا۔ بڑی مشکل سے گہرا سانس بھرتے ہوئے میں نے بات بنائی۔ ہاں، تمہارے لیے سرپرائز گفٹ لینا تھا۔ میری تو اتنی اوقات نہیں ہے کہ تمہاری حیثیت کے مطابق تحفہ خرید سکوں، بس اسی لیے اکاؤنٹ سے پیسے نکلوائے تھے۔ لیکن مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے باپ کو ہر بات کی خبر ہوتی ہے، ورنہ میں پہلے ان سے اجازت لے لیتا۔ سوری، میری وجہ سے تمہیں اپنے بابا کے سامنے شرمندگی ہوئی۔ میں نے رونی صورت بنا کر خاموشی سے ایک کونا پکڑا، اور وہ خود ہی میرے قدموں میں آ کے بیٹھ گئی۔ ارے ایسی بات نہیں ہے منجیت، بس ڈیڈ ذرا نظر رکھتے ہیں کاروبار پہ اور پیسے وغیرہ پہ۔ تمہیں تو پتہ ہے نا، ذرا سا موقع ملے تو ورکرز گڑبڑ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اسی لیے۔ اور پھر انہیں پتہ چلا کہ تم نے پورے 20 لاکھ روپے بینک سے نکلوائے ہیں، تو اسی وجہ سے ڈیڈ نے مجھ سے پوچھ لیا کہ اچانک ایسی کیا ضرورت پڑ گئی۔ میں ڈیڈ سے کہہ دوں گی کہ تمہاری ٹرانزیکشنز کے بارے میں سوال جواب نہ کیا کریں۔ بس اب خوش؟ یہ کہتے ہوئے اس نے میرے لبوں کو تھامتے اپنے لبوں سے لگایا، اور میں نے مسکراتے ہوئے اسے سینے سے لگا لیا تھا۔ اگین آئی ایم سوری ڈیئر، میں بس تمہیں سرپرائز دینا چاہتا تھا۔ میں نے تمہارے لیے ڈائمنڈ رنگ پسند کی تھی، وہی خریدنے والا تھا۔ میں نے جھوٹ کا سہارا لیا تھا۔ در حقیقت وہ پیسے میں نے اس لیے نکلوائے تھے کیونکہ میرا ایک لڑکی کے ساتھ افیئر چل رہا تھا، اور اس لڑکی کو پیسے چاہیے تھے۔ مجھے لگا تھا کہ میرا سسر کروڑوں کا، کھربوں کا مالک ہے، اسے اتنی سی ٹرانزیکشن کے بارے میں خبر بھی نہیں ہوگی۔ لیکن نہ، بڈھا بڑا چالاک نکلا، ہر بات پہ نظر رکھ کے بیٹھا تھا۔ اچھا، آئندہ اگر مجھے پیسے چاہیے ہوں گے تو میں تم سے مانگ لوں گا، بینک سے نہیں نکلواؤں گا۔ کہیں ایسا نہ ہو تمہارے ڈیڈ ناراض ہو جائیں، یا پھر میری نیت پہ شک کریں کہ میں ان کے پیسے اڑا رہا ہوں یا انہیں لوٹ رہا ہوں۔ میں نے خود ہی اس کے لبوں کو چومتے ہوئے اس کی گردن پہ انگلی پھیری تھی۔ مجھے اس کی ہر کمزوری کا علم تھا، اس لیے میں بہت چالاکی سے اس کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ارے نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے منجیت، تم جب چاہے جتنے چاہے پیسے نکلوا سکتے ہو۔ ڈیڈ سے میں خود بات کر لوں گی۔ وہ ایک دم ہی محبت سے میری باہوں میں سمائی تھی، اور میں نے سکون کا سانس لیا تھا۔ اور پھر اس دن کے بعد سے میرے سسر نے مجھ سے پیسوں کا حساب کتاب رکھنا چھوڑ دیا تھا۔ انہیں اور منپریت کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا کہ میں نے پیچھے سے کتنے پیسے یہاں وہاں کر دیے، اور میں
ان پیسوں کو دوسری عورتوں پر لٹا کر خوب عیاشی کرتا تھا۔ لیکن پھر ایک دن منپریت کو یہ احساس ہو گیا کہ میری زندگی میں اس کے علاوہ بھی کوئی ہے۔ نہ جانے کیسے اسے یہ علم ہوا۔ شاید عورت کی چھٹی حس بہت ہی زیادہ تیز ہوتی ہے، اسی لیے وہ بار بار مجھ سے اصرار کرنے لگی کہ اسے بچہ چاہیے۔ ویسے بھی ہم دونوں کی شادی کو سال ہونے والا تھا اور اسے اولاد کی بڑی خواہش ہو رہی تھی، مگر میں نے جان بوجھ کر اسے وہ دوائیاں دیں جن سے وہ حاملہ نہیں ہو سکتی تھی، اور اس بات سے وہ خود بھی بے خبر تھی۔ میں خاموشی سے روز رات کو اس کے دودھ میں دوا ملا دیا کرتا تھا۔ میں اولاد نہیں چاہتا تھا۔ اگر اولاد ہو جاتی تو میں ساری زندگی منپریت کا غلام بن جاتا، کیونکہ پھر اس کے حصے کی ساری جائیداد ہماری اولاد کو مل جاتی اور میرے پاس شاید کچھ بھی نہ بچتا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ ہماری کوئی اولاد ہو اور مجھے جائیداد میں سے دھیلا نہ ملے۔ منپریت کی ساری دولت پر میں اکیلے عیاشی کر رہا تھا اور ساری زندگی ایسے ہی گزارنا چاہتا تھا۔ میرے ارد گرد نہ لڑکیوں کی کمی تھی اور نہ پیسوں کی۔ میں نے ہر وہ چیز حاصل کر لی تھی جو کبھی میرا سپنا تھی۔ دھیرے دھیرے میری محبت ایک طرف دفن ہو گئی اور میری زندگی میں عیاشیوں کی دکان کھل گئی۔ میں ہر وقت بس لڑکیاں بدلتا، انجوائے کرتا۔ میرے پاس بڑی گاڑی، بڑا مہنگا فون اور والیٹ میں پیسوں اور کریڈٹ کارڈز کی اب کوئی کمی نہیں تھی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اب میرا بوڑھا سسر مجھ سے کوئی سوال جواب بھی نہیں کرتا تھا، کیونکہ میری بیوی نے خود اپنے باپ کو منع کیا تھا کہ وہ مجھ سے کوئی سوال نہ کرے۔ میری زندگی ایسی تھی کہ چاروں انگلیاں گھی میں اور سر کڑاہی میں۔ میں ہر طرف سے مزے لوٹ رہا تھا۔ لیکن پھر ایک دن منپریت اچانک سے دفتر چلی آئی۔ اس نے میرے کمرے میں ہمارے ہی آفس کی ایک لڑکی کو دیکھ لیا جو میرے بہت نزدیک کھڑے ہو کر مجھ سے ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ دراصل میں اسے پھنسانے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جوان تھی، خوبصورت تھی، کنواری تھی۔ میں اپنی عیاشی اس کے ساتھ پوری کرنا چاہتا تھا، اسی لیے اسے اپنی دولت سے رجھا رہا تھا۔ لیکن منپریت اسے میرے قریب دیکھ کے پوری طرح اپنے ہوش کھو بیٹھی۔ اس نے نہ صرف اس لڑکی کو دھکا مار کے آفس سے نکالا، بلکہ گریبان سے پکڑ کے مجھ سے بھی جھگڑا شروع کر دیا۔ آفس میں میری ریپیوٹیشن اسی وقت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے سارے آفس والے مجھے ہی دیکھ رہے ہوں۔ میں نے منپریت کو سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ لڑ جھگڑ کے گھر کے لیے نکل گئی اور پھر میں بھی اس کے پیچھے پیچھے گھر پہنچ گیا۔ لیکن وہ کسی طرح مان ہی نہیں رہی تھی۔ بات علیحدگی تک چلی آئی تھی۔ وہ رو رو کے بے حال ہو رہی تھی۔ اس نے اپنے ڈیڈ کو بلوا دیا، انہیں کہہ دیا کہ اب وہ میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ یہ سن کے میں نے جھوٹے آنسو بہانے شروع کر دیا۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھ گیا، اس سے اپنی محبت کا اعتراف کرتے ہوئے اسے بتا رہا تھا کہ میری نیت کتنی صاف ہے۔ یہاں تک کہ میں نے منپریت سے کہا کہ دفتر سے ساری لڑکیوں کو نکال دے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن مجھ پہ شک نہ کرے۔ اور پھر اس نے ایسا ہی کیا۔ اپنے ڈیڈ سے کہہ کے اس نے ہر کسی کو دفتر سے نکلوا دیا۔ اب میرے دفتر میں کوئی فیمیل نہیں تھی۔ جب بھی مجھے عیاشی کرنی ہوتی تھی تو باہر کی کسی لڑکی کو تلاش کرنا پڑتا تھا۔ اور ایسے میں جب مجھے یہ لڑکی ملی تو مجھے لگا مفت میں سب کچھ میرے ہاتھ آ گیا۔ پہلی بار تو نہیں تھا جب میں کسی لڑکی کے ساتھ عیاشی کرنے والا تھا، اسی لیے میں اسے گھر کے اندر لے آیا، اور یہ میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ کوئی لڑکی اتنی چالاک ہو سکتی ہے، اتنی چالاک کہ میرے ہی گھر میں گھس کر وہ میرے ہی ساتھ اتنا بڑا کھیل کھیل جائے گی۔ جسے میں معصوم اور شریف سمجھ رہا تھا، وہ در حقیقت ایک انتہائی مکار لڑکی تھی۔ اور مجھے منپریت یاد آ گئی، لیکن حیرت تو مجھے اس بات کی تھی کہ اس لڑکی کو ان پیسوں کی کیسے خبر ہوئی جو میں نے اپنے سسر اور بیوی سے چھپا کے بینک سے نکلوائے تھے۔ وہ پورے 50 لاکھ روپے تھے جن سے میں ایک علیحدہ سائیڈ بزنس شروع کرنے والا تھا
تاکہ کل کو اگر منپریت مجھے اپنی زندگی سے دھکا دے بھی دے تو میں پہلے سے ہی سیٹل ہو جاؤں، کیونکہ آج نہیں تو کل میری عیاشیوں کی داستان کھلی جاتی۔ لیکن اب اپنی زندگی کے اس مقام پہ آ کے مجھے احساس ہو رہا تھا کہ منپریت میرے لیے کتنی خاص اور قیمتی تھی۔ اگر وہ نہ ہوتی تو میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اس نے مجھے سر آنکھوں پہ بٹھا کے رکھا تھا، اپنا سب کچھ میرے حوالے کیا تھا، کبھی مجھے یہ نہیں جتایا کہ میں اس کے پیسے پہ عیش کرتا ہوں۔ اس نے مجھے کبھی کسی بات سے روکا ٹوکا نہیں تھا، بلکہ ہمیشہ اس طرح رہتی تھی جیسے وہ میری غلام ہو۔ میری محبت اس کے لیے سب کچھ تھی اور میرے لیے وہ صرف ایک ATM مشین تھی۔ کاش میں اسے دھوکہ نہ دیتا۔ میں خدا سے دعا مانگنے لگا کہ کسی طرح میں اس مٹی کے دلدل سے نکل جاؤں، پھر میں اپنی بیوی کے ساتھ ہمیشہ وفادار رہوں گا، کبھی کچھ غلط نہیں کروں گا۔ میں بار بار دعا مانگ رہا تھا کہ کوئی آئے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ لڑکا اور وہ لڑکی پھر میرے سامنے کھڑے تھے۔ انہوں نے اپنے کندھوں پہ بیگ لٹکا رکھے تھے۔ لڑکی نے میری ہی بیوی کی جینز اور ٹاپ پہنا ہوا تھا۔ وہ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، ہم جو لینے آئے تھے وہ مل گیا، اب تم دعا کرو کہ کوئی آ کے تمہیں بچا لے، ورنہ تم یہیں مر جاؤ گے اپنی ساری گندگی اور غلاظت کے ساتھ۔ ہر لڑکی استعمال ہونے کے لیے نہیں ہوتی، کچھ لڑکیاں استعمال کرنے والی ہوتی ہیں۔ تم میری جوانی کو دیکھ کر بہکے تھے نا، دیکھ لو میں نے تمہیں کہاں پہنچا دیا۔ کاش تم اپنی بیوی کے ساتھ یہ دغا بازی نہ کرتے تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ وہ مجھ پہ بری طرح سے ہنس رہی تھی۔ پھر جاتے جاتے اس نے اور اس کے پارٹنر نے میرے منہ پہ تھوکا تھا، اور میرے لاکھ چیخنے چلانے کے باوجود بھی وہ مجھے چھوڑ کے فرار ہو گئے تھے، اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب میں یہیں اسی جگہ مر جاؤں گا، کیونکہ میری بیوی کو آنے میں ابھی بھی 1 دن باقی تھا۔ بارش ہلکی ہوئی تھی لیکن پوری طرح رکی نہیں تھی۔ ایسے ہی کئی گھنٹے اور گزر گئے، اور پھر اس کے بعد مجھے گھر میں ہلچل کا احساس ہوا۔ کوئی میری طرف دوڑتے قدموں سے آ رہا تھا، اور جب میں نے دیکھا تو میری ہر دعا قبول ہو چکی تھی۔ وہ منپریت تھی جو پھٹی پھٹی نگاہوں سے مجھے دیکھتے ہوئے میرے قریب آئی۔ یہ سب کیا ہے؟ وہ بری طرح رونے لگی، اور میں چیختے ہوئے کہہ رہا تھا مجھے نکالو یہاں سے، میں بہت بری حالت میں ہوں۔ وہ کہنے لگی پریشان نہ ہو، میں مدد کو بلاتی ہوں۔ اور پھر کچھ ہی دیر بعد کافی سارے پولیس والے آ گئے، اور منپریت کے ڈیڈ بھی، اور میرے ہوش اڑے تھے۔ پولیس والوں نے مجھے نکال تو لیا تھا لیکن میری پوری باڈی مفلوج ہو چکی تھی۔ میں تقریباً 1.5 دن سے یہاں تھا۔ مجھے ہسپتال بھجوا دیا گیا۔ منپریت میرے ساتھ ہی تھی، بار بار پوچھ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہوا ہے۔ میں نے بس اتنا ہی کہا کہ گھر میں ڈکیت آئے تھے، اس سے زیادہ میں کچھ اور بتا نہ سکا۔ لیکن کچھ ہی دیر بعد منپریت مجھے چھوڑ کر چلی گئی اور ڈاکٹرز نے میرا ٹریٹمنٹ شروع کر دیا۔ پھر جب وہ رات کو واپس لوٹی تو اس کے چہرے کے تاثرات بدل چکے تھے۔ وہ کھڑی ہوئی بغور میرا جائزہ لے رہی تھی۔ کیا ہاتھ پاؤں ہلا سکتے ہو؟ اس نے بڑی بے تاثر سی آواز میں پوچھا۔ میں نے انکار میں سر ہلایا، کیونکہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ میرے جسم پر کافی سارے کیڑوں نے کاٹ لیا ہے، جس کی وجہ سے میرا پورا جسم مفلوج ہو گیا ہے۔ 2 دن سے بھوکا پیاسا مٹی میں دبا رہنے کی وجہ سے اور بھی بہت سارے مسائل ہو چکے تھے۔ ڈاکٹروں نے بتایا تھا کہ بہت زیادہ ریئیکشن ہو چکے ہیں اور ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا۔ وہ ایک عجیب سی ہنسی کہنے لگی تم اسی قابل تھے، ساری زندگی بھی اگر تم یوں ہی پڑے رہو تو مجھے افسوس نہیں ہوگا۔ اس کی بات سن کے میں بری طرح اچھلا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو منپریت؟ میرے قریب آؤ، مجھ سے بات کرو، کیا ہوا ہے؟ اس نے میرے قریب آتے میرے چہرے پہ تھوک دیا اور میرے ہوش اڑ گئے۔
وہ بہت غصے میں مجھے دیکھتے ہوئے کہہ رہی تھی، مجھے بہت افسوس ہو رہا ہے، میں نے تمہیں اس دلدل سے کیوں نکالا؟ کاش 2-3 دن تم اسی طرح وہاں پڑے رہتے اور سسک سسک کے مر جاتے۔ کم سے کم میں اپنے باپ کے سامنے شرمندہ نہ ہوتی، میری محبت کا یوں جنازہ نہ اٹھتا۔ وہ بہت کڑوے لہجے میں مجھ سے یہ بات کہہ رہی تھی اور میں شرم سے پانی پانی ہو رہا تھا۔ شاید اسے سب کچھ سمجھ آ گیا تھا۔ منپریت، تمہیں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے۔ میں بڑی تیزی سے کوئی کہانی سوچ رہا تھا، کیونکہ اب مجھے منپریت کے ساتھ ہی رہنا تھا۔ اپنی ہر غلطی کا مجھے احساس ہو چکا تھا۔ میں جان گیا تھا کہ جو کچھ میں نے کیا ہے وہ بے انتہا غلط تھا۔ مجھے اس کی محبت کی بھی قدر آ گئی تھی، لیکن شاید سب کچھ بگڑ چکا تھا۔ وہ کہنے لگی، تمہیں پتہ ہے میں وقت سے پہلے گھر کیوں آئی؟ کل رات میں نے ایک عجیب سا خواب دیکھا کہ تم بہت پریشانی میں ہو، مجھے پکار رہے ہو۔ مجھے لگا شاید میں بہت عرصے سے تم سے دور ہوں، اس لیے میرے دماغ میں بار بار یہ خیال آ رہا ہے۔ لیکن پھر میں نے صبح اٹھنے کے بعد گھر پہ کال کی تو کسی نے میرا فون نہ اٹھایا۔ میں ایک کے بعد ایک کال ملاتی چلی گئی، لیکن فون بجتا رہا، کسی نے ریسیو نہ کیا۔ مجھے لگا تم شاید آگے پیچھے ہو گئے، اسی لیے میں نے تمہارے موبائل پہ بھی کئی بار کال کی، لیکن تمہارا فون بھی بند جا رہا تھا۔ اتنی شدید بارش اور راستے خراب ہونے کے باوجود میں نے ڈیڈ سے کہا کہ مجھے واپس جانا ہے۔ ڈیڈ نے کہا کہ راستے ٹھیک نہیں ہیں، تم 1 دن اور رک جاؤ۔ لیکن پھر مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو میں نے دودھ والے کو کال کی، کیونکہ وہ قریب رہتا تھا۔ مجھے لگا وہ دودھ دینے آیا ہوگا تو میں اس سے تمہاری خیر خیریت لے لوں گی، لیکن اس نے بتایا کہ تم نے دودھ والے سے دودھ بھی نہیں لیا اور شاید تم گھر پہ نہیں ہو۔ یہ سن کے مجھے بہت زیادہ فکر لاحق ہو گئی، اس لیے میں اپنے ڈیڈ سے لڑ جھگڑ کے یہاں چلی آئی۔ لیکن یہاں آ کے جب میں نے گھر کی حالت دیکھی تو میں حیران رہ گئی تھی۔ میرے سارے کپڑے پورے گھر میں بکھرے ہوئے تھے، سارا سامان، سب کچھ، اور تم کہیں نہیں تھے۔ البتہ تمہارے سارے کپڑوں پہ لپسٹک کے نشان تھے۔ تمہاری کوئی شرٹ ایسی نہیں تھی جو مجھے صاف حالت میں ملتی، یہاں تک کہ میرے کپڑے بھی جو بکھرے ہوئے تھے ان پہ بھی شراب ڈلی ہوئی تھی۔ میرا دل یہ دیکھ کے دھڑکا تھا، لیکن پھر بھی میں نے تم پہ شک نہیں کیا، بلکہ میں نے تمہاری بہت تلاش شروع کی، تمہاری سلامتی کے لیے پرارتھنا کرتی رہی۔ اور پھر میں گارڈن کے پچھلے حصے میں آئی تو تم مجھے مل گئے، اور جس حال میں ملے وہ دیکھ کے میرا دل تڑپ اٹھا، خون کے آنسو رونے لگا۔ میں تمہیں لے کے ہسپتال چلی آئی بنا یہ سوچے کہ میرے پیچھے کیا ہوا ہوگا۔ مجھے بس تمہاری فکر تھی، میں تمہاری زندگی اور صحت یابی کے لیے دعا کر رہی تھی۔ لیکن پیچھے سے ڈیڈ کی کال آئی، انہوں نے مجھے گھر بلایا تو میں نے صاف انکار کیا کہ تمہاری حالت ایسی نہیں ہے کہ میں تمہیں چھوڑ کے گھر جاؤں۔ لیکن ڈیڈ نے مجھے بہت غصے سے کہا کہ میں فوراً گھر پہنچوں، کیونکہ معاملہ بالکل الٹا ہے۔ اسی وجہ سے میں مجبوراً گھر چلی گئی۔ اور جب میں گھر گئی تو تمہیں پتہ ہے مجھے کیا ملا؟ میرے لاؤنج کی بڑی سی اسکرین پر چلتی ہوئی وہ CCTV ویڈیوز جو پولیس والوں نے لگائی تھی، جنہیں دیکھ کے میں شرمندگی سے زمین میں گڑ گئی تھی۔ میرا ہاتھ پاؤں کانپ اٹھے، میں اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے کے لائق نہیں رہی، کیونکہ ان ویڈیوز میں تم اس لڑکی کے ساتھ، اتنا کہہ کے وہ کتنے ہی لمحے کے لیے خاموش ہو گئی۔ پتہ ہے کیا، مجھے وہ ویڈیوز دیکھ کر بھی یقین نہیں ہو رہا تھا، لیکن پھر دھیرے دھیرے مجھے یقین آتا چلا گیا اس بات پر کہ محبت واقعی ہی اندھی ہوتی ہے۔ میں نے تم پہ اندھا اعتبار کیا تھا۔ آنکھوں پہ بندھی وہ پٹی آج میری آنکھوں سے اتر گئی ہے۔ پولیس نے کارروائی کی اور وہ لڑکا اور وہ لڑکی بھی گرفتار ہو گئے۔ وہ پہلے سے ہی مطلوب ملزمان تھے جو اس طرح لوگوں کے بارے میں ساری معلومات حاصل کر کے موقع کا فائدہ اٹھاتے تھے۔ جو کوئی شخص اس لڑکی کی خوبصورتی کے جھانسے میں پھنس جاتا تھا وہ اسے پوری طرح لوٹ لیا کرتے تھے۔ تمہارے بارے میں انہیں پہلے سے ہی بہت خبر تھی،
اور یہ خبر شاید تمہارے کسی جاننے والے کے ذریعے انہیں ملی تھی، اسی لیے وہ ان پیسوں کو حاصل کرنے کے لیے اس گھر تک چلے ہیں، جن پیسوں کو تم نے مجھ سے اور میرے ڈیڈ سے چھپا کے اپنے نئے کاروبار کے لیے حاصل کیا تھا۔ تمہارے بارے میں پولیس نے مزید تفتیش کی اور بہت سی ایسی باتیں کھل کے سامنے آئیں جو مجھے پتہ بھی نہیں تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ تم مجھ سے سچی محبت کرتے ہو۔ میں نے آنکھیں بند کر کے تم پہ اعتبار کیا اور تم نے کیا کیا؟ ہر چیز برباد کر دی۔ تم غیر لڑکیوں پہ پیسے لٹاتے تھے، مجھے اس بات کا علم تھا، لیکن گھر سے وہ دوائیاں بھی ملی جو تم مجھے دودھ میں ڈال کے دے رہے تھے، اور سی سی ٹی وی ویڈیوز میں وہ سارے منظر بھی آ گئے جب چھپ چھپ کے تم نے مجھے وہ دوائیاں دی۔ تم چاہتے تھے میں حاملہ نہ ہوں۔ کیا کوئی مرد ایسا کر سکتا ہے؟ اپنی ہی بیوی کو اس قابل نہ سمجھے کہ وہ اس کے بچے کو پیدا کر سکے۔ تم نے میری اور میری محبت کا جو مذاق بنایا ہے، اس کے لیے یہ سزا بہت کم ہے جو تمہیں ملی ہے۔ یوں سمجھ لو کہ قدرت نے تم سے انتقام لیا ہے۔ میں تم سے وفادار تھی، میں تم سے محبت کرتی تھی، لیکن تم نے ہمیشہ غیر لڑکیوں کی طرف نظر ڈالی، اور اسی طرح سے ایک غیر لڑکی نے تمہیں موت کے منہ میں پہنچا دیا۔ کاش میں پولیس کو فون نہ کرتی، کاش میں تمہیں اس گڑھے سے نہ نکالتی، تم وہی سسک سسک کے مر جاتے۔ میرا وکیل تمہیں طلاق کے پیپرز لا کر دے دے گا۔ نہ میرا تم سے کوئی واسطہ ہے اور نہ تمہارا مجھ سے۔ جو کچھ تمہارے پاس تھا وہ سب کچھ میرا ہے، اسی لیے میں وہ سب کچھ واپس لے رہی ہوں۔ تمہارے ہسپتال کا بل میں پے کر دوں گی، اس کے بعد تمہارا اور میرا کوئی تعلق نہیں بچے گا۔ یہ کہہ کر میری بیوی واپسی کے لیے پلٹی اور میری چیخ نکل گئی تھی۔ میری بات سنو منپریت، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے معاف کر دو۔ میں تم سے سچی محبت کرتا ہوں، اور اب تو مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں نے اتنا کچھ غلط کیا ہے۔ میں آج کے بعد ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا۔ میں بری طرح رو رہا تھا، نہ میرے ہاتھ ہل سکتے تھے نہ پاؤں، میری صرف گردن کام کر رہی تھی، آواز بھی بہت مشکل سے نکل رہی تھی، اور ایسے میں میری زندگی کا آخری سہارا میری بیوی مجھے چھوڑ کے جا رہی تھی۔ وہ پلٹ کے مجھے دیکھ کر ہنستے ہوئے کہنے لگی، لگتا ہے مٹی میں گڑنے کے بعد تمہیں ہوش آ گیا ہے، لیکن اب کوئی فائدہ نہیں، بہت دیر ہو چکی ہے۔ جو ویڈیوز میں نے دیکھی ہیں وہ انتہائی بھیانک ہیں۔ میں ساری زندگی شاید اس منظر کو نہیں بھلا سکتی جب تم نے اپنے ہاتھوں سے میرے کپڑے اس لڑکی کے حوالے کیے تھے۔ تم نے نہ صرف اسے ہمارے بیڈ روم میں جگہ دی، بلکہ وہ جگہ دی جو میری تھی، اور نہ جانے آج تک کتنی لڑکیوں کو دی ہوگی۔ میں کیسے بھول جاؤں کہ تم نے مجھ سے چھپ کر مجھے وہ دوائیاں دی جو شاید میری جان بھی لے سکتی تھیں۔ میں کیسے بھول جاؤں کہ تم نے میرے باپ کی محنت سے کھڑے کیے کاروبار کو کتنا نقصان پہنچایا ہے۔ تمہارے سارے اگلے پچھلے حساب کتاب کا کھاتا کھل چکا ہے۔ اگر تمہارے اور فراڈ ثابت ہوئے تو تمہیں ساری زندگی جیل کی سلاخوں کے پیچھے گزارنی ہوگی، کیونکہ میرا تو تم سے کوئی تعلق نہیں، اور میرے ڈیڈ کے کاروبار کو نقصان پہنچانے کے جرم میں تم سیدھے جیل جاؤ گے۔ یہ کہہ کے وہ تیز تیز قدم اٹھاتی اس روم سے باہر نکل گئی، اور میں نے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ آنسو میری آنکھوں سے بہتے ہوئے تکیے پہ جذب ہو گئے تھے۔ میں نہیں جانتا تھا میرے بارے میں اتنی زیادہ خبر اس لڑکی کو کس نے دی، کس نے اسے بتایا کہ میرے پاس اتنے زیادہ پیسے تھے۔ لیکن میں نے جو کچھ بھی گنوایا وہ اپنی غلطی سے گنوایا۔ کاش میں اس رات نہ بہکا ہوتا، نہ میں اسے اپنے گھر کے اندر لے کے آتا، نہ اپنی بیوی کی جگہ دیتا۔ لیکن میں تو بے خوف تھا نا، کیونکہ میں نے پہلے بھی کئی بار یہ کھیل کھیلا تھا، مگر اس بار بازی الٹی پڑ گئی تھی۔ میرے چیختے چلانے کے باوجود بھی میری بیوی نہ رکی۔ پورے 15 دن بعد جا کر میں بستر سے اٹھنے کے قابل ہوا۔ پھر بھی میرا جسم صحیح طریقے سے کام نہیں کرتا تھا، اور ان 15 دنوں میں میرے سسر نے
میرے ہر فراڈ کو پکڑ لیا تھا۔ طلاق کے کاغذات مجھے مل چکے تھے۔ جتنی ہیرا پھیری میں نے کی تھی ان سب کے ثبوت میرے سسر کے ہاتھ لگ گئے تھے۔ ہسپتال سے چھٹی ہوتے ہی میں جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھا تھا۔ میں منجیت سنگھ، جس نے زندگی میں سب کچھ پا کر سب کچھ کھو دیا، صرف اس لیے کیونکہ میرے اندر کی ہوس اور میرے لالچ نے مجھے مجبور کیا کہ میں غلط راستوں کا مسافر بنوں۔ میں نے منپریت جیسی محبت کرنے والی عورت کو کھو دیا، اپنی عزت کو داؤ پہ لگایا، اپنا گھر بار سب کچھ تباہ کیا، اولاد جیسی نعمت سے محروم رہا، اور آج میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ جسے اولاد نہ ہونے کے لیے میں نے اپنی بیوی کو دوائیاں دی تھیں، آج میں سوچتا ہوں کہ اگر وہ میری اولاد ہوتی میری بیوی کی گود میں تو شاید وہ مجھے چھوڑنے سے پہلے ایک بار ضرور سوچتی۔ شاید وہ میرے گناہوں کو یہ سوچ کے معاف کر دیتی کہ میں اس کے بچے کا باپ ہوں۔ میں آپ سب سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی بھی کسی بھی عورت کو دیکھ کر اپنی نیت خراب نہ کریں۔ خدا نے جو آپ کے حصے میں لکھی ہے وہ بہترین ہے، کیونکہ جوڑے آسمانوں پہ بنتے ہیں، زمینوں پہ نبھائے جاتے ہیں۔ میں نے اپنے اس رشتے کو نبھانا نہیں سیکھا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ میری بیوی میرے لیے کتنی بڑی بلیسنگ ہے۔ شاید اسی لیے میں سب کچھ گنوا بیٹھا۔ آج کے دور میں ایسے بہت سے مرد ہیں جو ایکسٹرا میریشل افیئرز رکھتے ہیں، گھر میں بیوی کے ہوتے ہوئے باہر کی عورتوں پہ نظر ڈالتے ہیں، ان کے ساتھ رنگ رلیاں منا کے خود کو ہیرو سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ خسارے میں ہے، کیونکہ جو محبت اور وفاداری انسان کو اس کی بیوی سے ملتی ہے وہ کبھی بھی باہر کی عورت اسے نہیں دے سکتی۔